حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک آتش پرست کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ غیر مسلم نہیں پڑھتا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہتا ہے میں غیر مسلم ہوں، تو آپ اسے فرماتے ہیں اٹھ کے چلے جاؤ، تم غیر مسلم ہو۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ابراہیم، جسے میں 100 سال سے رزق دے رہا ہوں، آپ نے اسے منع کر دیا، اسے بلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان حضرت شیخ شادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پر موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلے، شاید کوئی مسافر مل جائے اور اسے اپنا مہمان بنائیں۔ ایک ہفتے کے فاقے نے آپ علیہ السلام کو کمزور کر دیا اور بالآخر آپ علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بخوشی گھر چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نہایت احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ جب اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی تو آپ علیہ السلام نے حیرانگی سے پوچھا کہ تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں آتش پرست ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کا جواب سنا تو اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور مہمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی اے خلیل اللہ السلام، ہم جانتے ہیں یہ ہماری بجائے آگ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دے سکے اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جائیں اور اس شخص کو بلا کر اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچے اور اسے فرمایا چلے آئیں اور میرے گھر کھانا کھائیں، تو وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے عرض کی کہ ابراہیم، اب آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میں تو ایک کافر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب العزت نے فرمایا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کافر نے کہا وہ کون سا رب ہے جس کو میری اتنی فکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ تو اس کافر نے آتش پرست نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنے رب کا غلام بنا دیجئے، پھر کھانا کھائیں گے۔ تو اس شخص نے دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گیا اور کھانا بھی کھایا۔ حضرت شیخ شادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد بیان کرتے ہیں اگر تم کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرنے لگو تو یہ ترک کر دو کہ بلائی صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر بلائی برے لوگوں کے ساتھ بھی کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برے کو راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے ساتھ ہمیشہ حسن و سلوک سے پیش آتے اور ان کے ساتھ نرمی و بلائی کا معاملہ رکھتے، اور پھر وہی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ شیخ شادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ میں فرماتے ہیں کہ دوران سیاحت سفر میں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کے پیچھے ایک بکری بھاگتی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بکری اس لیے تیرے پیچھے ہے کہ تو نے اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی ہے۔ اس نوجوان نے میری بات سننے کے بعد اس بکری کے گلے سے رسی کو کھول دیا اور وہ بکری ادھر ادھر بھاگ کر چرنے لگی۔
پھر کچھ دیر بعد وہ اسی جوان کے پاس آ گئی۔ اس بکری نے اس نوجوان کے ہاتھ سے چارہ کھایا تھا۔ جب وہ بکری واپس آئی تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا، یہ رسی اسے میرے ساتھ نہیں رکھتی، بلکہ اس کی گردن پر میرے احسان کی رسی بندھی ہے جو اسے ہر وقت میرے ساتھ رکھتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھی اپنے فعل بان میں جو اور بھی مہربانی دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر حملہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر تم نیک ہو اور بروں کے ساتھ بھی نیک سلوک سے پیش آؤ، اور وہ کتا جو تمہاری روٹی کھاتا ہے وہ تمہارا وفادار ہے، اور چیتا اپنے دانت اس شخص پر نہیں گاڑتا جو اس کی زبان پر 2-3 پنیر مل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔